بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی دنا سے پوچھا گیا کہ مخلص کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مخلص وہ ہے کہ جو اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جیسے اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے، کیونکہ ہم کو چاہیے کہ جب بھی نیکی کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ ریاکاری کریں اس میں، اور نہ ہی لوگوں کو دکھلانے کے لیے یعنی کسی کو دکھانے کے لیے نیکی نہ کریں، کیونکہ ایک مشہور محاورہ بھی یہی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ نیکی کر کے بھول جائیں، اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہ کریں۔ اور ہم کو فقہا نے بھی یہی عمل یاد کرایا ہے کہ اپنی برائیوں کو یاد رکھو اور دوسروں کی نیکیوں کو یاد رکھو۔ یہ نہ ہو کہ اس کے برعکس تم کرو کہ اپنی نیکیوں کو یاد رکھو اور دوسروں کی برائیوں کو یاد رکھو۔ تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب تک آپ اپنی نیکیوں کو اور دوسروں کی برائیوں کو یاد کرتے رہیں گے تو آپ قابل فخر نہیں بن سکتے۔ قابل فخر آپ اس وقت ہی بن سکتے ہیں کہ جب سامنے والا 99 برائیاں بھی کرے لیکن ایک نیکی کرے، تو آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ ان 99 برائیوں کو سیڈ پر رکھ کر ایک نیکی کو دیکھیں، تو آپ قابل فخر بندے بن جائیں گے، کیونکہ اس سے آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ وہ اچھا بندہ ہے۔ تو اگر بالفرض آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہ کریں، کیونکہ ہماری موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے کپڑے پھاڑنے میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن اپنے غریبان میں جا کر نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ بالفرض اگر اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں لیکن کچھ افسوس نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتے، ہاں اگر کوئی ایک چھوٹی سی بھی نیکی کر دیں تو اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک 2-3 محافل میں اس کو بیان نہ کر دیا جائے تو وہ بات ہمارے معدے میں ہاضم ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کو بیان کیوں نہیں کیا۔ تو جب تک بیان کر لیتے ہیں تو پھر ہم کو کچھ تسلی ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کو تو اس وقت تک بھی تسلی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ سامنے والا ہماری تعریف کرے، کیونکہ ہم نے اپنی تعریف خود کروانی ہوتی ہے، ہم نے اپنے اشتہار خود لگوانے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے پوسٹر خود لگوانے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہم کو یہی چاہیے کہ نیکی کر کے بس دریا میں ڈال دینا چاہیے، نیکی کر کے اس کو بھول جانا چاہیے۔ لیکن آج کل معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ہم اگر بالفرض کوئی نیکی کر لیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو سیدھا بیان نہیں کر سکتے، اس کے لیے اچھا خاصا ماحول بنانا پڑتا ہے، مٹیریل تیار کرنا پڑتا ہے، بعض تو اس کی بیسک رکھنی پڑتی ہے یعنی بنیاد رکھنی پڑتی ہے، اور جو اس کے اندر مٹیریل لگاتے ہیں ہم وہ جھوٹ کا لگاتے ہیں، یعنی اس ایک بات کو بیان کرنے کے لیے 3-4 ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے والی بات بیان کرتے ہیں۔ اگر بالفرض آپ سفر پر جا رہے ہیں تو آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں تو اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ میں گھر سے آ رہا ہوں یا دفتر سے آ رہا ہوں یا فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، لیکن وہ بندہ تمہید باندھے گا، وہ کیسے باندھے گا کہ وہ کہے گا کہ میں نے صبح اٹھا، بہت جلدی اٹھا اور میں نے تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے تلاوت قرآن کی، اس کے بعد تفسیر کی، اور وہ آپ کو تفسیر بھی بیان کرے گا، اور اس کے بعد کہے گا کہ میں فلاں جگہ پر گیا، اور ساتھ دوسروں پر تنقید بھی کرے گا کہ جب میں صبح جاگا تو محلے کے لوگ سو رہے تھے، تو وہ سورج طلوع ہوتے وقت تک بھی سوتے رہتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، یعنی دوسرے لوگوں پر بھی تنقید کرتے رہے گا۔ بالفرض اگر دیکھا جائے کہ اس جگہ پر ہم ہوتے، یعنی جس سے ہم سوال پوچھ رہے ہیں، اگر کوئی ہم سے سوال پوچھتا تو ہم بھی ایسے ہی بیان کرتے، تو ہو سکتا ہے ہم اس سے 2 قدم آگے ہوتے، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم پوری رات نفل پڑھتے رہے ہیں۔ تو اس سے ہم کو سبق یہی ملتا ہے۔ دنا نے کہا کہ اپنی نیکیوں کو چھپاؤ جیسے اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو۔ تو اگر دیکھا جائے کہ ابھی قریب میں رمضان گزرا ہے تو بعض لوگ تو نیکی کرتے ہیں، محلے والوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پورے ملک میں خبر زیادہ پھیل جاتی ہے۔ افطاری کرواتے ہیں تو فوٹو کھینچ کر فیس بک پر یا کسی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، اس کا تذکرہ کرنا
کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی غریب کو افطاری کرا رہے ہیں تو اس کا راز اپنے تک محفوظ رکھیں، لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ اگر آپ کسی کو صدقہ خیرات دے رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ تک خبر نہ ہو، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ تو اس سے ہم کو سبق یہی ملتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کرنے کے بعد اس کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری اور دکھلاوے سے بچائے۔